جو بچیاں پردے کا لحاظ رکھیں وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت آسانی سے کر لیتی ہیں۔ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، ایک مسلمان عورت فرانس ایئرپورٹ پر پہنچی تو امیگریشن والوں نے اس کو روک لیا کہ ہم آپ کا چہرہ دیکھے بغیر آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اس نے کہا کہ میرا چہرہ دیکھنے کے لیے آپ کسی لیڈی آفیسر کو بلا لیں، وہ دیکھ لے کہ پاسپورٹ پہ کیا تصویر ہے اور میری شکل کیا ہے۔ کافی لے دے کے بعد انہوں نے ایک لیڈی آفیسر کو بلایا تو وہ اس کو کمرے میں لے کر گئی۔ وہ جو انگریز لیڈی آفیسر تھی اس نے مذاق شروع کر دیا، تم مسلمان عورتیں کیا لپٹی رہتی ہو، چہرہ چھپائے رکھتی ہو، کیا تم بدصورت ہوتی ہو اس لیے چہرہ چھپاتی ہو، آخر کون سا عیب ہے جسے چھپانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی باتیں اس نے سنانی شروع کی۔ مسلمان عورت پہلے تو اس کی باتیں سنتی رہی، پھر اس کو اللہ رب العزت نے حکمت کی بات سمجھائی تو اس نے اپنے پرس میں سے ایک سویٹ نکالی جو ریپر کے اندر ریپڈ تھی۔ اس نے ریپر اتارا اور وہ سویٹ نیچے فرش کے اوپر پھینک دی، پھر اس کو ایک آدھ دفعہ پاؤں بھی لگا دیا اور پھر اٹھا کے آفیسر کو کہا کہ جی آپ یہ کھا لیں۔ آفیسر نے کہا میں تو اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گی، یہ تو پولیوٹڈ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ پھر اس نے بیگ سے ایک دوسری سویٹ نکالی جو ریپر میں ریپڈ تھی اور وہ اس کو کھانے کے لیے دی تو آفیسر نے لے کر اس کو منہ میں ڈال لیا۔ تو وہ مسلمان عورت کہنے لگی کہ میری بات کا جواب خود بخود ہو گیا کہ دیکھو ایک چیز پردے کے بغیر تھی، فرش پر گری، پولیوٹ ہوئی، آپ نے ہاتھ لگانا پسند نہ کیا، وہی چیز جب ریپر میں تھی تو آپ نے اس کو منہ میں ڈال لیا۔ عورت کو بھی اللہ نے مرد کے لیے ایک سویٹ کی طرح بنایا ہے، تو اگر وہ اپنے اوپر سے پردہ ہٹا دے یعنی ریپر ہٹا دے اور وہ ننگی بازاروں میں پھرے تو دوسروں کے ہاتھ لگتے ہیں، ان کی نظریں پڑتی ہیں، وہ پولیوٹڈ ہو جاتی ہے، تو خاوند کا دل ہی نہیں چاہتا اس کے قریب ہونے کو۔ اور اگر وہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے تو جیسے ہی خاوند کے سامنے پردہ اٹھاتی ہے خاوند کو ایک مقناطیسیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بات اتنی کنونسنگ تھی کہ وہ گوری آفیسر جو تھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے پردے کے اندر ایک برکت رکھی ہے۔ جو عورت پردہ دار ہو وہ جنتی عورت ہوتی ہے۔ اس لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسماء بنت امیس سے یہ کہا کہ اسماء، مرنے کے بعد جو عورت کو نہلاتے ہیں نا، مجھے وہ طریقہ اچھا نہیں لگتا کہ جسم سے کپڑے ہٹا دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے افریقہ کے لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ میت کو غسل دیتے ہوئے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں اور پھر اس کو غسل دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ یہ طریقہ بہت اچھا ہے، میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے تم نہلانا اور تمہیں پانی بھرنے کی مدد علی رضی اللہ عنہ دیں گے کیونکہ وہ میرے شوہر رہے ہیں، تم دو کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ اس جگہ پر نہ ہو۔ چنانچہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو اسی طرح علی رضی اللہ عنہ پانی بھر کر لائے اور اسماء بنت امیس نے ان کو غسل دیا۔ اس موقع پہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آئیں تو اسماء نے ان کو وصیت کے بارے میں بتا دیا تو وہ بھی کہنے لگیں کہ ہاں ہم ان کی وصیت کا احترام کریں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں نہیں آئیں
یہ خاتون جنت کا میت تھی کہ جس کو کفن دیا گیا، پھر ان کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت نکلے تاکہ کسی کو میرا جنازہ دیکھ کر بھی پتہ نہ چلے کہ جسمانیت کیسی تھی۔ یہ وہ خاتون ہے جو محبوب کی نور نظر ہے اور جنتی عورتوں کی سردار بننے والی ہے۔ جب اس کو اللہ نے اتنی حیا والی زندگی دی تھی تو آج جو لڑکی بے حیائی کی زندگی گزارے گی وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ اس لیے چاہیے کہ ہم نیکی اور پردے کی زندگی گزاریں۔ آپ کے پاس جب بھی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے آپ چھپا چھپا کے رکھتی ہیں۔ ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہو تو پرس کے اندر ایک چھوٹا پرس ہوتا ہے، ایک زپ ہوتی ہے، اس کے اندر رکھتی ہیں۔ گھر میں بھی رکھنا ہو تو ایک جیولری باکس ہوتا ہے جو اور باکسز کے اندر ہوتا ہے، وہاں رکھتی ہیں۔ تو انسان، عورت خود بھی تو ایک قیمتی چیز ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ بھی پردے کے اندر رہے۔ جس طرح ڈائمنڈ کو چوروں سے خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح عورت کو لٹیروں سے خطرہ ہوتا ہے جو عزت کے لٹیرے ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی گوشت گھر لے کے آئے تو کبھی وہ اپنے برتن میں ڈال کے سر پہ رکھ کے نہیں لاتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوے آئیں گے اور گوشت کو اچک کے لے جائیں گے۔ آپ گھر میں گوشت نکالتی ہیں تو کچن میں رکھ کے چلی نہیں جاتی، آپ سمجھتی ہیں کوئی بلہ آئے گا اور یہ گوشت لے جائے گا۔ اگر 1 کلو گوشت کی اتنی حفاظت ہے تو یہ آپ کا جو 60 کلو کا گوشت ہے پوری باڈی کا، تو اس کو آپ بے پردہ کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہیں؟ اس کو اکیلے گھر سے کیسے بھیج سکتی ہیں؟ اس کے لیے بھی بلے پھر رہے ہیں، انسانوں کی شکل میں لٹیرے پھر رہے ہیں۔ تو اس لیے شریعت کتنی خوبصورت ہے جو باپردہ زندگی کی تعلیم دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی جہاں دونوں نیکوکار پرہیزگار ہوں اور اس جنسی گناہ سے بچنے والے ہوں، ان کی زندگی اتنی پرسکون ہوتی ہے کہ ان کو دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے۔ اس لیے ہر گناہ کے نقصانات ہوتے ہیں، مگر زنا کے گناہ کے نقصانات دوسروں سے بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا اذا فاتک الحیاء اعمل ما شئت، جب حیا تجھ سے رخصت ہو جائے تو جو چاہے کر۔ چنانچہ زنا کرنے والے انسان کے چہرے سے حیا ختم ہو جاتی ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے، چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، بے رونق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بے پردہ پھرنے والی عورتوں کے چہرے کو آپ خود دیکھیں، آپ کا دل کہے گا کہ چہرہ بے رونق ہے۔ تبھی تو بیچاریاں باہر نکلنے سے پہلے کیا کیا لیپ اپنے چہرے پہ لگاتی ہیں اور پھر باہر نکلتی ہیں، اور اللہ کی شان کے ڈر کے مارے وضو بھی نہیں کرتی کہ لوگوں کو حقیقی چہرہ نظر آ جائے گا۔ وہ کیا کہیں گی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو حور بنی ہوئی تھی، چہرہ دھونے کے بعد یہ تو کسی ڈائن کی بہن نظر آتی ہے۔